آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہوم لیزرڈ یعنی کہ ہوم گیکو، اور اکثر جب بھی یہ نظر آتی ہے کہ لوگوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آخر یہ چھپکلیاں ہیں کیا اور یہ کس قدر خطرناک ہے؟ آج ہم اسی ویڈیو میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ نظر آتی ہی ہیں، لیکن گھروں کے اندر ان کی موجودگی کی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ صرف گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دوسرے عوامل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ 1. خوراک کی تلاش، فوڈ سورس۔ چھپکلیاں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، جیسے مچھر، مکھیاں، لال بیگ، چیونٹیاں اور مکڑیاں۔ اگر آپ کے گھر میں یہ کیڑے زیادہ ہوں تو چھپکلیاں ان کی تلاش میں اندر آ سکتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک قدرتی خوراک کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 2. پناہ گاہ اور چھپنے کی جگہیں، شیلٹر اینڈ ہائیڈنگ سپاٹس۔ چھپکلیاں گرم، تاریک اور خشک جگہوں کو پسند کرتی ہیں جہاں وہ محفوظ محسوس کریں۔ گھروں میں انہیں دیواروں کی دراڑیں، فرنیچر کے پیچھے، اسٹور رومز یا بند الماریوں میں اچھی پناہ گاہیں مل جاتی ہیں۔ اگر گھر میں بہت زیادہ سامان پڑا ہو یا صفائی کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو انہیں چھپنے کی مزید جگہیں مل جاتی ہیں۔ 3. پانی کی دستیابی، واٹر سورس۔ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کہیں پانی کھڑا رہتا ہو، جیسے کچن یا باتھ روم میں لیکنگ پائپ یا کہیں بھی نم جگہ، تو چھپکلیاں وہاں پانی کی تلاش میں آ سکتی ہیں۔ 4. آسان رسائی، ایزی انٹری پوائنٹس۔ اگر آپ کے گھر کے دروازے، کھڑکیاں یا دیواروں میں دراڑیں ہوں تو چھپکلیوں کے لیے گھر میں داخل ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی اندر آ سکتی ہیں۔ 5. درجہ حرارت اور نمی، ٹیمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی۔ چھپکلیاں خونے سرد جانور ہیں اور انہیں اپنے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے بیرونی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کا اندرونی درجہ حرارت ان کے لیے مناسب ہو تو وہ وہاں رہنا پسند کرتی ہیں، خاص طور پر گرم اور مرطوب موسم۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لیزرڈ ہیں، چھپکلیاں، ان کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے یا ان کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں اور کین آتی ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے لوگ انہیں مارتے ہیں، اور ظاہری طور پہ یہ گندے لگتے ہیں، اور ان کی خاص طور پہ جو بیٹ ہوتی ہے، ڈراپنگ جو ہوتی ہے، اسے صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں یا کمرشل ٹی وی دیکھتے ہوئے ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے مارکیٹ میں بہت زیادہ پروڈکٹ ہیں۔ تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جو چھپکلیاں ہیں یہ ایک قدرتی چیز ہے آپ کو بیماریوں سے اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور ہر جاندار کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ جیسے کہ جو چھپکلیاں وہ مچھر، مکھیاں، لال بیگ اور دیگر چھوٹے موٹے جانوروں کو کھاتی ہیں، اور آپ ایک طرح سے آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ اور اگر آپ چھپکلیاں نہیں ہوں گی تو آپ نے ان کیڑوں مکوڑوں کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ کو ڈفرینس قسم کے اسپرے یوز کرنے پڑیں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ اسپرے کا ایک اپنا نقصان اور فائدے ہیں۔ اور جو گھریلو چھپکلیاں ہیں جسے ہوم گلسکو کہتے ہیں، یہ عام طور پہ بے زر ہوتی ہیں۔ یہ ان کا صرف ایک ان کی خرابی کہ ان کی شکل جو ہے وہ جسم کی جو ساخت ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، ادروائز ان کا کوئی نقصان نہیں۔ اور ایک جیسے مت پائی جاتی ہے کہ یہ کھانے میں گر گئی، یا آپ کہتے ہیں کہ دودھ میں گر گئی، وہ دودھ انسان نے پیا تو مر گیا، یہ مکمل طور پہ ایک مت ہے اور ایک سراسر غیر سائنسی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مرتا تو نہیں، لیکن اسے ڈائریا ہو جاتا ہے اور پیٹ کی دیگر بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے ہیضہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ چھپکلیاں جو ہوتی ہیں بہرحال ان کے جسم پہ جراثیم ہوتے ہیں، مختلف یہ گندی جگہوں پہ رہتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ کچن وغیرہ میں اور ان دوسری جگہوں پہ چھپکلیوں کو آنے سے روکیں، اور جو گھر کی بیرونی دیواروں پہ چھپکلیاں ہیں یا کوئی ایسی جگہوں پہ جس سے ایسا آپ کے کچن کو اور دوسری پرسنل چیزوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر آپ کو چھپکلیاں بالکل بھی پسند نہیں تو تب کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میرا دوسرا بھائی آپ کو جواب دیتا ہے۔ جی ہاں جی، اب بال جو ہے وہ میری کورٹ میں آ گئی ہوں، میں ڈاکٹر خواجہ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو سوال میرے لیے یہ چھوڑا گیا ہے کہ ہم زہر کے ذریعے چھپکلیوں کو نہیں ختم کرنا چاہ رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چھپکلیاں کم ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی جان، چھپکلیوں کی خوراک ہے کیڑے مکوڑے، تو آپ کیڑے مکوڑے کش ادویات کا استعمال کریں، گھروں میں صفائی رکھیں تاکہ چینی یا کھانے کی چیزوں کو
اب استعمال کرنے کے بعد واپس ان کے ڈبوں میں رکھیں اور برتنوں کو خاص طور پہ صاف رکھیں، جس سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے تو چھپکلیاں نہیں ہوں گی، اور صفائی ستھرائی اس میں سب سے اہم ہے، اور داخلی راستے بند کریں گھروں کے، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ لوگ وہ دروازوں کے نیچے جو راستہ ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے میٹ وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ خرید سکتے ہیں۔ پانی کی لیکیج، یہ ہر جاندار کی طرح چھپکلی کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر یہ گلی جگہوں پہ جیسے گملوں کا پانی ہو گیا یا کسی برتن کے جہاں پانی کے ٹیپ سے ٹپک رہا ہے، تو ایسی چیزوں کے پانی کو آپ استعمال کرنے کے بعد بند کر دیں۔ گملوں میں پانی ڈالا ہے اس کے بعد اس جگہ کو خشک ڈرائی کر دیں۔ اچھا، ایک اور بہت پتے کی بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو پیاز اور لہسن وغیرہ ہے اسے چھپکلی کی کافی جان جاتی ہے، آپ ان کو ایسی جگہوں پہ رکھ سکتے ہیں جہاں چھپکلیوں کی آمد و رفت زیادہ ہے یا جہاں زیادہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں، تو تب اس صورت میں بھی چھپکلی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ چھپکلیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بجائے آپ ایک ایسا طریقہ اپنائیں کہ آپ انہیں گھر سے زندہ پکڑ کے باہر چھوڑ دیں، بجائے کہ ان کی لاشوں در لاشیں آپ گھر سے باہر چھوڑیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چائنیز وغیرہ جو ہیں وہ چھپکلیوں کی فارمنگ کرتے ہیں اور ہوم لیزرڈ جنہیں ہوم گلسکو کہتے ہیں انہیں ایز اے خوراک کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ ہاں، ان کے اوپر جراثیم ہوتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں، جو آپ کے پیٹ کو ہیضہ وغیرہ ڈائریا وغیرہ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اپنے کچن کی صفائی لازمی رکھیں۔ خاص بات کا ذکر کرتا جائے تو ہوم چھپکلی سے ایک ہیروپیتھیوفوبیا بھی ہو سکتا ہے۔ ہیروپیتھیوفوبیا کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں کوئی چھپکلی آپ کے اوپر گری ہو یا کوئی انڈا چھپکلی کا آپ نے غلطی سے کھا لیا ہو یا کسی کو چھپکلی سے آپ نے ڈرتے ہوئے دیکھا ہو یا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ آپ کے ساتھ چھپکلی کی وجہ سے ہوا ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے فوبیا ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی چھپکلی آتی ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، سردی لگتی ہے، کانپنا لرزنا شروع کر دیتے ہیں، آپ متلی یا چکر آتے ہیں، کراہت آتی ہے، وامٹنگ آنے کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فوبیا ہوتا ہے یہ قابل علاج ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر ایکسپوزر تھیراپی کو سب سے مؤثر مانا جاتا ہے۔ اس میں کسی ماہر نگرانی کی آہستہ آہستہ کنٹرول شدہ طریقوں سے مریض کو اس چیز چھپکلی سے روشناس کرایا جاتا ہے، جس سے اس کا خوف محسوس کم ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا فرد ہے جسے اس قسم کا فوبیا کا شکار ہے تو اس کی باقاعدہ تھیراپی کرائیں اور انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ اور کس قسم کے موضوع اور کس قسم کی معلومات کو جاننے میں آپ کی دلچسپی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے اور آپ تک اس کی انفارمیشن کو پہنچائیں گے۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں، کیونکہ ابھی چینل ہمارا نیا ہے تو اس لیے سبسکرائب کو، واچ آؤٹ کو آپ زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں۔ تھینک یو۔